بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری یعنی کہ جوڑوں کے درد پر بات ہوگی۔ جوڑوں کا درد کیا ہے؟ جوڑوں کا درد کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی روک تھام کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے اور آپ کون سی غذا استعمال کر کے اس پر قابو پا سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ کیا آپ کا جوڑوں کا درد یورک ایسڈ کی بڑھتی ہوئی مقدار کی وجہ سے تو نہیں ہے کہیں؟ اور یورک ایسڈ کی نارمل ویلیوز کیا ہیں؟ ان سب پر آج آپ سے بات چیت کریں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ جوڑوں کا جو مرض ہے اس میں کوئی بندہ مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ سے ایک انتہائی آسان نسخہ بھی شیئر کریں گے، جس کے استعمال سے انشاءاللہ چند دن کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ جوڑوں کا درد بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ مرض کسی بھی عمر کے افراد کو اپنا شکار بنا سکتا ہے، مگر بڑھتی ہوئی عمر اس کے چانسز کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ مردوں کی بجائے عورتوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، اور جوانوں کی بجائے بوڑھوں میں زیادہ تر یہ مرض پایا جاتا ہے، مگر کسی بھی عمر میں جو ہے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اسے عام طور پر گنٹھیا یا گٹھیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات جوڑوں میں درد، جوڑوں میں تکلیف، جوڑوں میں سوجن اور جوڑوں میں اکڑاؤ، یہ اس کی اہم علامات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ علامات بن رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے اپنا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لینا ہے۔ تو جسم کے اندر تیزابی مادوں کی بڑھتی ہوئی جو مقدار ہے وہ اس کو یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جو یورک ایسڈ جب وہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے تو یہی درد کا اور جوڑوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں تقریباً 70% جو وجہ ہوتی ہے یہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے گردے یورک ایسڈ کو بذریعہ پیشاب خارج کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ یورک ایسڈ جسم میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو گردوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور گردے آہستہ آہستہ اپنے کام کو سلو کر دیتے ہیں، اور یہ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے یہ کرسٹلز کی شکل میں ہمارے جوڑوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ جوڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، درد کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ ٹیسٹ کی نارمل ویلیوز جو ہیں وہ 2.5 سے 7 ملی گرام تک نارمل ویلیوز ہیں۔ 2.5 سے 7 ملی گرام تک اگر اس کا رزلٹ آ رہا ہے آپ کا تو پھر یہ نارمل ویلیوز ہیں۔ اس کی جوڑوں کے درد کی وجہ یورک ایسڈ نہیں ہے، اور اگر یہ ان مقدار سے زیادہ ہو جاتا ہے، 7 سے بڑھ جاتا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ یورک ایسڈ کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے کون کون سے کام اس وقت سٹارٹ کر دینے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے خوراک میں کون سی چیز استعمال کرنی ہے اور کون کون سی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نسخہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا نسخہ اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جوڑوں کے درد
اور یورک ایسڈ سے بچنے کے لیے چند ہدایات ہیں۔ تیزابیت نہ ہونے دی جائے، معدے کے اندر تیزابیت پیدا نہ ہو، اور قبض بھی جو ہے وہ آپ نہ ہونے دیں۔ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ورزش ضرور کی جائے، کچھ ٹائم جو ہے وہ واک کے لیے نکالا جائے، اور خصوصاً صبح کی واک جو ہے اس کو معمول بنایا جائے۔ کھانا کھانے میں جو ہے کم از کم 8 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے۔ مطلب اگر آپ نے ایک دفعہ روٹی کھا لی ہے تو پھر کم از کم آپ نے 8 گھنٹے دوبارہ روٹی نہیں کھانی ہے۔ عام چیزیں فروٹ وغیرہ یا کوئی اور ہلکی پھلکی غذا تو آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن جو کھانا کھانے سے مراد ہے وہ روٹی کھانا ہے یا چاول وغیرہ کھانے ہیں۔ اگر یہ آپ نے تگڑی غذا کھانی ہے تو پھر آپ نے کم از کم ایک غذا سے دوسری غذا تک 8 گھنٹے کا وقفہ دینا ہے، کیونکہ معدے کو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو معدے کے کم از کم 8 گھنٹے اس میں لگتے ہیں کہ وہ اس خوراک کو صحیح طریقے سے ہضم کر سکے، اور اگر ہم ایک خوراک کے بعد فوراً دوسری کھا لیتے ہیں تو وہ تیزابیت کا باعث بنتی ہے اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے، اور جب معدہ صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے یہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کیونکہ تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے وہ جو آپ کا گردہ ہے وہ اتنا کام نہیں کر پاتا کہ اس کو زیادہ مقدار میں خارج کرے پیشاب کے ذریعے سے، تو آہستہ آہستہ وہی تیزابیت جو ہے وہ یورک ایسڈ کی شکل اختیار کر کے جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جوڑوں کے درد کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانا یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوری طور پر سونا نہیں چاہیے، بلکہ چہل قدمی کرنی چاہیے، اور خصوصاً رات کا کھانا کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم جو ہے وہ ضرور چلنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد نہا لیتے ہیں، تو دوستو کھانا کھانے کے بعد کبھی نہیں نہانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ایسی عادت ہے جو آپ کی معدے کی خرابیاں اور یورک ایسڈ کی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ کبھی کبھار اگر ایسا مجبوری میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے۔ پانی ہمارے گردے صاف رکھنے کے لیے بہت ہی اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، تو پانی پینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن میں کم از کم 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے۔ اگر پانی کم پئیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے گردے جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے جن چیزوں کو خارج کرنا ہوتا ہے ان کو خارج نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے وہ پھر جسم کے اندر ہی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پانی کے زیادہ استعمال سے آپ کی جلد بھی صاف رہتی ہے، خون بھی صاف رہتا ہے، گردے بھی ٹھیک کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ بھی جسم میں جمع نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو پانی کم از کم دن میں 8 گلاس ضرور استعمال کریں۔ یورک ایسڈ کے مریض گوشت، کلیجی، ٹماٹر، چاول، پھول گوبھی، چربی والی غذائیں اور ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو یورک ایسڈ کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں سے ایسے افراد جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ لاحق ہو یا جوڑوں میں درد ہو تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ پھلوں میں جو پھل مفید ہیں ان میں مالٹا، کیلا، سیب، اخروٹ، یہ یورک ایسڈ کے مریض کو مفید ہیں۔ سبزیوں میں جو ہے مولی، گاجر، کھیرا، کریلا، بند گوبھی، لہسن، ادرک، یہ چیزیں جو ہیں اس کو یورک ایسڈ کے مریض کو مفید ہیں، ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ لیمو بظاہر جو ہے وہ تیزابی خصوصیات رکھتا ہے،
تو اس کے استعمال سے تو یورک ایسڈ کو بڑھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک کے بھی بڑے عجیب نظام ہیں، عجیب فیصلے ہیں، عجیب کام ہیں، نرالے کام ہیں کہ لیمو کے استعمال سے یورک ایسڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ لیمو کے استعمال سے یورک ایسڈ کا مریض جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیمو کے اندر وٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے۔ تو یورک ایسڈ کے جو مریض ہیں وہ لیمو کی شکنجی استعمال کیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر ایسے مریض جن کو یورک ایسڈ کے ساتھ ساتھ شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ شکنجی کی بجائے ویسے آدھا لیمو جو ہے وہ پانی میں نچوڑ لیں اور اس پانی کو استعمال کر لیں، اور جن کو کوئی اور مرض لاحق نہ ہو تو وہ اس کی شکنجی استعمال کریں، تو اس سے یورک ایسڈ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ وٹامن سی اور وٹامن ڈی کی جو غذائیں ہیں وہ یورک ایسڈ میں مفید ہیں، یہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور گوشت کی بجائے ایسے مریض مچھلی استعمال کریں، کیونکہ مچھلی ان کو فائدہ دیتی ہے اور گوشت ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو مچھلی جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور چربی والی غذائیں یا چکنائی والی غذائیں ان سے پرہیز کرنا ہوگا۔ یورک ایسڈ کا جو مریض ہے وہ اجوائن کا قہوہ اگر پیے تو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اجوائن کا قہوہ بنا لیں اور دن میں ایک بار استعمال کر لیں، مگر ایسی خواتین جو حاملہ ہوں وہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ گرم رکھتا ہے، مزاج رکھتا ہے، تو حاملہ خواتین یہ قہوہ استعمال نہ کریں۔ ویسے کوئی اگر اور مریض ہے تو وہ اجوائن کا قہوہ ضرور استعمال کرے، اس سے بھی یورک ایسڈ کو فائدہ ہوتا ہے، جوڑوں کا درد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہم نے پرہیز بتائے ہیں، غذائیں بتائی ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی مریض ہے اس کو جوڑوں کا درد ہے، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ایک انتہائی آسان سا نسخہ جو ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ نسخہ نوٹ کریں: اجوائن دیسی 10 گرام، سرنجاں شیریں 25 گرام، کالا نمک 6 ماسا، سونڈ کو پیس کر اس میں سے ریشے نکال لینے ہیں، سونڈ 50 گرام، ٹھیکری والا نوشادر 1 تولہ، کالی مرچ 6 ماسا۔ اجوائن دیسی، کالا نمک، سونڈ، نوشادر، ٹھکری والا، کالی مرچ اور سرنجاں شیریں، ان سب کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور پیس کر ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے اور صفوف کی شکل میں ان کو بنا لینا ہے اور محفوظ کر لینا ہے۔ یہ صفوف جو ہے آدھا گرام تازہ پانی کے ہمراہ صبح و شام آپ نے استعمال کروانا ہے۔ یہ صفوف جو ہے آپ نے مریض کو صبح شام تازہ پانی کے ہمراہ آدھا گرام استعمال کروانا ہے۔ اس کا جو استعمال ہے وہ 10 سے 15 دن کے لیے استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی۔ اگر یورک ایسڈ کی وجہ سے درد ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر کمزوری کی وجہ سے ہوگا تو بھی ختم ہوگا، اور اگر اس کی کوئی اور وجہ ہو تو بھی تقریباً ہر قسم کا جو جوڑوں کا درد ہے اس میں یہ نسخہ استعمال کرایا گیا ہے، اور یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض ٹھیک ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔